سے مانوس ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ مانوس. کہ خدمت کرنے سے علاقے والے مانوس ہوتے ہیں. کیا ہو جاتے ہیں؟ مانوس. موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کے علاقے میں تشریف لے گئے, سب سے پہلے جا کر ان کے گھر کی خدمت کر دی. کیا کر دیا؟ خدمت کر دی. خدمت کر کے درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئے. تھوڑی دیر میں بیٹیاں تشریف لائیں ان کو بلانے کے لیے. خدمت سے علاقے والوں کو مانوس کیا. ان خیر من استاجرت القوی الامین, یہ فرمایا ان کی بیٹی نے کہ بڑا اچھا آدمی ہے, قوت والا بھی ہے, امانت والا بھی ہے. شعیب علیہ السلام سے جا کر. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بوڑھی عورت جو آپ سے بچ کر بھاگ رہی تھی, جو آپ کی دعوت سے بھاگ رہی تھی, ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کا سامان اٹھا کر لے جا رہے تھے, خود ان کا سامان. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, حضرت فرماتے ہیں خدمت والوں کے ذریعے خدمت کے ذریعے علاقے والوں کو بھی مانوس کرنا ہے. مسجد کا پانی بھر دیا, مسجد میں جھاڑو لگا دی, مسجد کی صفیں صاف ستھری رکھی, مسجد کے حمامات صاف رکھے, اس سے علاقے والے مانوس ہو جائیں گے. اس طرح اپنے آپ کو خدمت میں لگانا ہے. اس طرح اپنے آپ کو کیا کرنا ہے؟ خدمت میں لگانا ہے. بس یہ 4 اعمال حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, یہ 4 اعمال ہیں جن میں اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا پورا وقت گزارنا ہے. سب سے پہلے ایمان کی دعوت, دوسرے نمبر پر عبادت, تیسرے نمبر پر سیکھنا سکھلانا, اور چوتھے نمبر پر خدمت. ان 4 اعمال کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ یہ ہدایت والے اعمال ہیں, یہ نورانی اعمال ہیں. اپنا پورا وقت ان اعمال میں اتنا لگایا جاوے کہ ان اعمال کا رنگ ہمارے اوپر چڑھ جائے. پھر جس طرح سورج کے چلنے پھرنے سے ساری زمین اس کی روشنی سے فائدہ اٹھاتی ہے, ہمارے چلنے پھرنے سے ہمیں بھی نفع ہوگا اور علاقے والوں کو بھی نفع ہوگا. علاقے والوں کو بھی نفع ہوگا. اور دوسرا نفع محترم دوستو بزرگوں, یہ فرمایا کرتے تھے ان اعمال میں اتنا وقت اپنا گزارنا ہے کہ مقام پر آ کر بھی زندگی ان اعمال میں گزرے. دکان پر کھڑا ہے, تجارت کے ساتھ ساتھ آنے والوں کو دعوت بھی دے رہا ہے, جی گھر والوں کے ساتھ ساتھ اخلاق سے پیش آنے کے ساتھ ساتھ گھر والوں میں خدمت کا ہاتھ بھی بٹا رہا ہے, آنے والی جماعتوں کی مسجد میں خدمت بھی کر رہا ہے, امام صاحب کے ساتھ سیکھنا سکھلانا کر کے گھر والوں کے ساتھ جا کر سیکھنا سکھلانا بھی کروا رہا ہے. اس طرح 4 اعمال میں ہماری زندگی ان 4 اعمال کی عادی بن جائے. اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے اندر اخلاص کی مشق کرنی ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی قبولیت کا دار و مدار اخلاص پر ہے. کس پر ہے؟ اخلاص پر. یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, شیطان کے پاس چال ہوتی ہے, ایمان والے کو عمل سے روکنے کے لیے آتا ہے, عمل سے نہ روک سکا تو اس کی نیت کو بگاڑ کر اس کے عمل کو بگاڑنا چاہتا ہے. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہر عمل کو کرنے سے پہلے اور ہر عمل کو کرتے دوران اپنی نیت کو دیکھنا, اپنی نیت کو ٹٹولنا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا اللہ کے غیر کے لیے کر رہا ہوں. اللہ کے لیے کیا ہوا چھوٹا سا عمل ایک قدم بھی اللہ کے یہاں مغفرت کروا سکتا ہے. ایک فاحشہ عورت کتے کو پانی پلانے پر اللہ نے مغفرت فرما دی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک عالم ایک مال کا خرچ کرنے والا اور ایک شہید قیامت کے دن سب سے پہلے دوزخ میں ڈالے جائیں گے. کتنے بڑے بڑے اعمال ہیں, جب ریا کے ساتھ کیے ہوں گے تو سب سے پہلے قیامت میں دوزخ میں ڈالے جائیں گے. اس لیے محترم دوستو بزرگوں, یہ فرمایا کرتے تھے عمل سے پہلے عمل کے دوران اپنی نیت کو دیکھنا, اور پھر یہ فرمایا کرتے تھے عمل کے آخر میں اپنی نیت کو ناقص قرار دیتے ہوئے اے اللہ جیسا کرنے کا حق تھا ایسا نہیں کر سکا, ایسا نہیں. بہترین عبادت نماز, اور بہترین ادا کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, پوری نماز کے بعد آپ کو یہ دعا سکھلائی گئی ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا, اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اس لیے عمل کے بعد اے اللہ جیسا کرنے کا حق تھا ایسا نہیں کر سکا ہوں, پھر رو رو کر اللہ سے اخلاص کو مانگنا. حدیث شریف میں آتا ہے اخلاص ہی ایمان ہے, ایمان ہی اخلاص ہے. فرمایا ہے طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الدجا, خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے, خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے کہ یہ ہدایت کا چراغ ہے. کون ہے؟ ہدایت کا چراغ. اس لیے محترم دوستو بزرگوں, اللہ سے رو رو کر اخلاص کو مانگنا ہے اور اللہ کے راستے میں نکل کر اپنا وقت امیر کی اطاعت کے ساتھ گزارنا ہے. ہم اللہ کے راستے میں امیر کی اطاعت کے لیے نکل رہے ہیں. کس لیے نکل رہے ہیں؟ امیر کی اطاعت کے لیے. حضرت فرماتے ہیں کوئی بھی ضرورت ہو, کوئی بھی کام امیر کی اجازت کے بغیر نہ کریں, امیر کی اجازت کے بغیر ہرگز نہ کریں. کوئی چھوٹے سے چھوٹا ہماری ضرورت کا بھی کام ہو اس کو بھی امیر کی اجازت کے ساتھ کیا جاوے. یہاں تک کہ اللہ کے راستے میں نکل کر نفل روزہ بھی رکھ رہے ہیں تو وہ بھی امیر کی اجازت سے رکھیں کہ ہم سب جب ایک کام کے اندر نکلے ہوئے ہیں, ایک محنت میں ہیں. اب ہماری زندگیاں انفرادی زندگیاں نہیں ہیں بلکہ سب کی زندگی ایک محنت میں لگی ہوئی ہے, سب کا وقت. اس لیے امیر کی اطاعت کے ساتھ
اور یہ فرماتے ہیں کہ امیر صاحب ایک فیصلہ فرمائیں گے، فوراً شیطان خیال لے کر آئے گا کہ امیر نے ایسا کہہ دیا ہے، اگر امیر صاحب ایسا کہہ دیتے تو دین کا زیادہ نفع ہو جاتا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ حق والوں کے پاس شیطان حق کی بات لے کر آتا ہے، اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری نمازیں نہیں چھڑوائے گا، ہم سے جو ہے برے اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر نہیں کروائے گا، بلکہ اللہ کے راستے میں نکل کر امیر کی نافرمانی اس طرح کروائے گا کہ دین کا نفع ہمارے سامنے لے کر آ جائے گا۔ فوراً یہ خیال ہو، فوراً یہ خیال کہ امیر صاحب نے اگر غلطی سے فیصلہ کر دیا، غلطی سے اگر امیر صاحب نے غلط فیصلہ کر دیا تو غلط فیصلے پر بھی امیر کو ایک اجر مل گیا ہے، اور اگر میں نے صحیح ہوتے ہوئے بھی مخالفت کر دی تو بھی مجھے گناہ مل جائے گا، صحیح ہوتے ہوئے بھی گناہ مل جائے گا۔ امیر کو غلط ہوتے ہوئے بھی جو ہے اجر مل گیا، مجھے صحیح ہوتے ہوئے بھی گناہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تم پر کالا حبشی چھوٹے سر والا غلام بھی امیر بنا دیا جائے تو بھی اس کی اطاعت کرو۔ یہ فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی ہے اس نے میری اطاعت، اور جس نے میری اطاعت کی ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس لیے محترم دوستو بزرگو، امیر کی اطاعت کے ساتھ وقت گزارا جائے، امیر کی اطاعت کے ساتھ۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بس مختصر بات رہ گئی، یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے راستے میں نکل کر شیطان ہم سے آپ سے ایسی غلطیاں کروائے گا کہ خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں کے ذریعے بڑے بڑے اعمال ہمارے ضائع کروا دے گا۔ بڑے بڑے اعمال، جہاں 4 اعمال کے اندر اپنے آپ کو لگانا ہے وہاں 4 اعمال سے اپنے آپ کو روکے رکھنا ہے، بالکل بچائے رکھنا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کسی سے ہرگز بھی زبان کا سوال نہ ہو، زبان سے ہرگز بھی سوال نہ ہو۔ اپنی ضرورت کا سارا سامان لے کر چلیں، اگر کسی چیز کی ضرورت پیش آ گئی تو برداشت کرتے ہوئے چلے جائیں۔ ہم فاقے برداشت نہیں کر رہے، گالیاں نہیں کھا رہے، پتھر نہیں کھا رہے، وہ تکلیفیں برداشت نہیں کر رہے، کم از کم اپنی ضرورت کو ہی برداشت کرتے ہوئے چلیں۔ اس طرح اپنے آپ کو سوال سے روکے رکھنا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دسترخوان پر بیٹھ کر اگر پانی کا بھی سوال کر لیا تو یہ ہماری طرف سے سوال ہو گیا، ہماری طرف سے کیا ہو گیا؟ سوال۔ اس لیے کسی قسم کا سوال زبان سے نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ فرمایا کرتے تھے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اپنے آپ کو دل کے سوال سے بھی بچانا ہے۔ کس سے بچانا ہے؟ دل کا سوال، اس کو اشراف کہا جاتا ہے، اشراف، دل کے سوال سے اپنے آپ کو بچانا۔ جس طرح زبان سوال کرتی ہے اسی طرح دل بھی سوال کرتا ہے۔ کسی ملاقات میں بیٹھے ہوئے تھے، کوئی بیچارہ اپنے برتن دھو رہا تھا، فوراً دل میں خیال آ گیا شاید ہمارے لیے چائے بن گئی، کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے لیے چائے۔ یہ دل کا سوال، زبان کے سوال کی طرح، اسی لیے دل کے سوال سے بھی اپنے آپ کو بچانا۔ تیسری چیز یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنے آپ کو اسراف سے بھی بچانا ہے۔ اللہ کے راستے میں نکل کر کھانے پینے میں، استعمال کی چیزوں میں، مسجد کی بجلی میں خاص طور سے اپنے آپ کو اسراف سے بچانا ہے، فضول خرچی۔ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اگر ہم نے اسراف کیا تو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے پہلے سے زیادہ فضول خرچ بن کر لوٹیں گے، پہلے سے زیادہ کیا بن کر لوٹیں گے؟ فضول خرچ بن کر لوٹیں گے۔ قرآن فرما رہا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرنا۔ اور چوتھی چیز یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر کسی بھی ساتھی کی کسی بھی چیز کو بغیر اجازت کے ہرگز استعمال نہ کیا جائے، ہرگز استعمال نہ کیا جائے۔ شیطان یہ خیال لے کر آئے گا ٹوپی ہی تو استعمال کر لو، رومال ہی تو استعمال کر لو، چپل ہی تو استعمال کر لو، چھوٹی سی چیزیں استعمال کر لو، بعد میں اجازت لے لینا۔ علماء نے لکھا ہے اگر ساتھی کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو بغیر اجازت کے استعمال کرنا شرعاً حرام ہے، کہ اس کے اندر ایذاء مسلم ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ ایذاء مسلم، مسلمان کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے چیز کے استعمال کرنے سے پہلے اگر ضرورت پیش آ گئی ہے سخت تو استعمال سے پہلے اجازت لے لی جائے۔ کیا کر لیا جائے؟ اجازت دے لی جائے۔ اور دوسرا نقصان اس کا یہ بھی ہے کہ بغیر اجازت کے استعمال سے آپس میں ساتھیوں میں ایک دوسرے کے دل میں بات پیدا ہو جاتی ہے، دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس لیے ان 4 اعمال سے، زبان کا سوال، دل کا سوال، اسراف اور بغیر اجازت استعمال سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے۔ جتنی بھی ضرورتیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہماری ہیں، چونکہ اب سارا وقت دین کی محنت کے لیے فارغ کر کے نکل رہے ہیں، تو جتنی بھی ضرورتیں، ہمارا نہانا دھونا، ہمارا کھانا پینا، ہمارا سونا اور ہماری ضرورتوں کا وقت کم از کم ضرورتوں میں وقت استعمال ہو، ضرورتوں میں وقت کم از کم استعمال ہو۔ اور محترم دوستو بزرگوں، مسجد سے باہر گشتوں کے علاوہ ہمارا وقت نہ گزرے، گشت اور ملاقاتوں کے علاوہ مسجد کی 4 دیواری سے باہر ہمارا وقت نہ گزرے۔ مسجد کی 4 دیواری کے باہر رہنے والا محفوظ نہیں ہے، محفوظ حدیث شریف میں آتا ہے مسجد میں رہنے والا محفوظ ہے، اس لیے اپنے وقت کو مسجد کے اندر گزارنا، گشت اور ملاقاتوں کے لیے باہر وقت گزرے، اس کے علاوہ کسی ضرورت میں باہر وقت نہ گزرے، اپنے وقت کو بقیہ وقت اپنا مسجد کے اندر گزارنا ہے۔
اور محترم دوستو بزرگوں، حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر لا یعنی نہیں کرنا ہے. کیا نہیں کرنا ہے؟ لا یعنی. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکل کر لا یعنی کی، اللہ کے راستے میں نکل کر دنیاوی باتیں کی تو خدا نہ کرے اللہ نہ کرے پہلے سے زیادہ دنیا کی محبت لے کر لوٹیں گے. پہلے سے زیادہ کیا لے کر لوٹیں گے؟ ہم تو دنیا کی محبت کو دل سے نکالنے جا رہے ہیں. اگر دنیاوی باتیں اللہ کے راستے میں نکل کر ہوتی رہی تو پہلے سے زیادہ محبت لے کر لوٹیں گے. اس لیے کوئی لا یعنی، کوئی حالات حاضرہ کی کوئی بھی بات اللہ کے راستے میں نکل کر نہ ہو. کام کی بات ہو، مذاکرہ ہو. یہ حضرت یہ فرماتے ہیں نکلتے ہوئے ہماری جماعت کو روانگی کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اتنی محنت کرنا، اتنی محنت کرنا کہ بستر پہ سر رکھنے سے پہلے ہی نیند آ جائے. نیند کب آ جائے؟ ہاں، بستر پہ سر رکھنے سے پہلے ہی نیند آ جائے. اتنا اپنے آپ کو تھکانا ہے. ایسا صحابہ نے اپنے آپ کو تھکایا، ایسا پھرایا ہے، ایسا چلایا کہ کوئی بات کرنے کا بھی ایک موقع پر کوئی موقع ہی نہیں ملا ہے. ان مطلب دوستوں کو ہر قسم کی لا یعنی بات سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور اللہ کے راستے میں نکل کر کسی بھی مقام پر جب ہماری جماعت جائے گی، بڑی اہم بات ہے، کسی بھی علاقے میں جانے کے بعد محنت میں مقامی لوگوں کو وہاں ساتھ لینا ہے. وہاں کے مقامی لوگوں کو کیا کرنا ہے؟ ساتھ لے کر محنت کرنی ہے. اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، کسی بھی علاقے میں جانے کے بعد کتنی بھی محنت ہم کر لیں، مقامی محنت کے بغیر ہماری محنت ادھوری ہے. مقامی محنت کے بغیر ہماری محنت ادھوری ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مہاجرین کی جماعت کے ساتھ تشریف لائے. مدینہ منورہ والوں نے نصرت کی. ہجرت اور نصرت آپس میں ایسی مل گئی ہے کہ مہاجر اور انصاری کا فرق مشکل ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہاجر ہیں، ایک انصاری صحابی کے ساتھ اپنی جوڑی بنائی ہوئی ہے. کیسی جوڑی ہے؟ مسجد میں وقت دینے والی جوڑی کہ تم اپنا ایک دن مسجد میں دینا، میں اپنا ایک دن بازار میں دینا، میں اپنا ایک دن مسجد میں دوں گا، ایک دن بازار میں دوں گا. جو تم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو گے وہ مجھے سکھلا دینا، اور جو میں سیکھوں گا وہ تمہیں سکھلا دوں گا. آپ مہاجر ہیں اور انصاری کے ساتھ جوڑی بنائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات پہرے داری پر دو صحابیوں کو متعین فرمایا ہے. فضائل اعمال میں واقعہ ہے کہ جسم پر تیر آ کر لگے جا رہے ہیں. سورہ کہف سے پہلے نماز پوری کرنے کو دل نہیں جا رہا ہے. یہاں پہرا دینے والے ایک مہاجر ہیں، ایک انصاری ہے. ایسے مہاجر اور انصاری محنت میں ایک ساتھ ہوئے ہیں کہ مہاجر اور انصار کا فرق ختم ہو گیا. ایسی محنت علاقے والوں کے ساتھ ہو، خود ان کو اپنے ساتھ خروج کی محنت میں لگا کر اور اپنے ساتھ ان کے ساتھ ہم ان کی مقام کی محنت میں بھی لگے. اس طرح محنت میں ہمارا ساتھ ہو. مسجد کی آبادی کی محنت میں مسجد والوں کے ساتھ جوڑی بنا لی، ملاقاتوں میں ان کو اپنے ساتھ رہبر بنا لیا اور خود ان کی مسجد کی آبادی کی محنت میں ان کے ساتھ جوڑی دار بن گئے. اس طرح مسجد میں مقامی کام اور خروج کی محنت میں مقامی لوگوں کو ساتھ. اب جا کر ان کو اپنے ساتھ مشورے میں لے لیا. مشورے کے وقت نہ مل سکے تو اگلی نماز کے وقت سارے مقامی لوگوں کی سب سے پہلی تشکیل نصرت کے لیے کرنی ہے. کس کے لیے کرنی ہے؟ نصرت کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من یأمینی من ینصرنی، کون میری نصرت کرے گا، کون مجھے ٹھکانہ دے گا، کون میری مدد کرے گا. اس طرح علاقے والوں کو نصرت کے لیے آمادہ کرنا ہے. علاقے والوں کو کیا کرنا ہے؟ نصرت کا ان کو مقام بتلایا جاوے کہ انصار نے نصرت کی ہے، ان کی نصرت پر یہ مقام ان کو ملا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں انصار میں سے ہوتا. اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں کیا ہوتا؟ انصار میں سے ہوتا. کہ انصار میرے اندر کا کپڑا ہے، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے جسم سے لگا ہوا کپڑا ہے انصار، ایسے قریب ہے مجھ سے. اور یہ فرمایا ہے ایک وادی میں سب چلیں اور ایک وادی میں انصار چلیں، تو میں انصار والی وادی میں چلنا پسند کروں گا. اس طرح نصرت کا مقام بتلا کر ان کو اللہ کے دین کی نصرت کے لیے ان کو اس کی تشکیل کرتے ہوئے آمادہ کریں. اور پھر محترم دوستو بزرگوں، اپنے مشورے میں 3 فکریں لے کر بیٹھنا ہے. یہ آخری بات، اپنے مشورے میں کیا کرنا ہے؟ 3 فکریں. سب سے پہلی فکر اللہ کے راستے کی خروج کی. اس علاقے سے مکمل اللہ کے راستے کا خروج کس طرح ہو جائے، کس طرح ہو. یہاں سب سے پہلے گھر گھر سے 4 ماہ کی تشکیل. سب سے پہلے علاقے والوں پر مطالبہ رکھ دیا جاوے کہ بھئی ہمیں ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے کے لیے چاہیے. ہر گھر سے کیا چاہیے؟ ہر گھر سے ایک فرد اللہ کے راستے کے لیے. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، بڑی اہم بات ہے، یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی اللہ کے راستے میں نکالا جائے، ہر گھر سے ہر فرد اللہ کے راستے میں نکل جائے، ایک بالغ مرد گھر پر رہ جائے. سارے بالغ مرد نکل جائیں، ایک بالغ مرد گھر پر رہ جائے جو گھر کے کام کی اور گھر والوں کی دونوں کی نگرانی کر لے. اگر کام کاج کی شدید مشغولی ہے، سارے بالغ مرد ایک ساتھ نہیں نکل سکتے، تو آخری درجہ کم از کم کا یہ ہے کہ ایک فرد اللہ کے راستے میں ایک گھر سے ضرور جاوے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشکیل فرمایا کرتے تھے، اللہ کے راستے میں جانے کے لیے فرمایا کرتے تھے. یہ فرمایا ہے کہ 2 میں کا 1 اللہ کے راستے میں چلے. کیا فرمایا ہے؟ 2 میں کا 1 گھر گھر کی تشکیل. اور ایسی تشکیلیں مدینہ منورہ سے ہوئی ہیں کہ جن کی سواری مدینے سے باہر ہے ان کو سواری اندر لانے کا بھی موقع نہیں ملا ہے کہ جن کی سواریاں تیار ہے وہی اللہ کے راستے میں چلے. اتنا نقد تقاضا ہے. اس طرح نقد کی تشکیل ہو اور گھر گھر سے اللہ کے راستے کی تشکیل ہو. اس طرح خروج کی فکر، مردوں کی خروج کی فکر کے ساتھ ساتھ مستورات کے خروج کی بھی فکر کی جائے. کیا کیا جائے؟ مستورات کے خروج کی بھی فکر علاقوں کے اندر سے، کہ یہاں سے جو مستورات وقت لگائی ہوئی نہیں ہے ان کی 6 روزہ سے لے کر بیرون تک ترتیب. جن کا عشرہ لگا ہوا ہے ان کے آگے چلے کی ترتیب، جن کا چلہ لگا ہوا ہے ان کو بیرون کے لیے بھی تشکیل کریں. ہماری تشکیل کی فکروں میں سارے عالم کی فکریں ہوں، سارے عالم کی فکریں. یہ نہ سمجھ کر چھوڑ دیں کہ بھئی بیرون جماعت کس طرح نکلے گی، ایک تو ہم کمزور، دوسرا علاقہ کمزور، اب تو بیرون کی جماعت نکل نہیں سکتی. بس یہ سوچ لیا تو واقعی تشکیل کمزور ہو جائے گی. حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے وہاں جنگل کے اندر ایک چھپر والی مسجد، اس کے اطراف میں 5 مکانات، اگر یہ 5 مکانات والے بیٹھ کر اپنے مشورے میں یہ فکر کریں کہ سارے عالم میں دین کس طرح زندہ ہو جائے گا تو ان کی فکروں کے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم پر ڈالیں گے. ایسی فکروں کے ساتھ ہمیں مشورہ کرنا ہے. اب ان کو مستورات کے کام کی ترتیب بھی بتلاؤ کہ 1 سہ روزہ مستورات کے ساتھ، پھر 2 سہ روزہ مردوں کے ساتھ، پھر تیسرے مہینے مستورات کا دوسرا سہ روزہ، پھر 2 سہ روزہ مردوں کے ساتھ، پھر تیسرے مہینے تیسرا سہ روزہ مردوں کے ساتھ، پھر عشرہ، پھر اگلے سال 1 چلہ، پھر اس سے اگلے سال دوسرا چلہ، پھر مستورات 2 ماہ بیرون کے لیے. اس طرح مستورات کی سہ روزہ سے لے کر بیرون تک تشکیل ہو اور مردوں کی تشکیل 4 ماہ سے شروع ہو. اب علاقوں میں کچھ لوگ بیچارے یہ سمجھنے لگے کہ بھائی مردوں کی تشکیل 6 روزہ سے شروع ہوتی ہے. کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک کہنے لگے بیچارے کہ بھئی ہم تو پہلے 100 روزہ میں جائیں گے. ہم عرض کرنے لگے ان سے کہ آپ نے شاید مستورات والی ترتیب کو اپنی ترتیب سمجھ لیا. جو بھی آپ سے کہے کہ بھئی ہم تو پہلے 6 روزہ لگائیں گے، پھر جو ہے 10 دن لگا لیں گے، اس کے بعد چلہ لگا کر پھر 4 مہینے کا نمبر آئے گا. آپ کہہ دو کہ محترم شاید آپ نے مستورات والی ترتیب کو اپنی ترتیب سمجھ لیا ہے کہ یہ تو ترتیب مستورات کی ہے کہ 6 روزہ سے شروع ہو کے جو ہے 2 مہینے بجا کر ختم ہوتی ہے. مردوں کی ترتیب تو یہ ہے کہ سالانہ 4 ماہ لگاویں، روزانہ ماہانہ 10 دن لگاویں، روزانہ اپنی مسجد کو 8 گھنٹے دیں. مردوں کی ترتیب میں تو 6 روزہ کہیں ہے ہی نہیں. 6 روزہ تو مجبوری کا درجہ ہے کہ جب ماہانہ عشرہ نہ لگ رہا ہو، کوئی مجبوری ایسی آ گئی ہو تو ناغہ ہونے کے بجائے 6 روزہ لگ جائیں، ورنہ تو مردوں کی ترتیب میں بغیر مجبوری کے 6 روزہ کہیں ہے ہی نہیں. اس طرح سے دونوں خروج کی اعلیٰ بات کی جائے گی، اعلیٰ سطح کی دعوت دی جائے گی تو امت اعلیٰ سطح پر آ جائے گی. حضرت فرماتے ہیں کہ ہم بات چلاتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بات کس طرح چلے گی، لوگ اکتا جائیں گے، لوگ گھبرا جائیں گے. بلکہ جتنی اعلیٰ سطح کی قربانی کی بات امت میں چلائی جائے گی اتنی امت کی سطح بلند ہوتی چلی جائے گی. اور کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ کو کیا مشکل. اس طرح دونوں مردوں اور عورتوں کے خروج کی فکر اور دوسری فکر اپنے مشورے کے اندر مقامی کام کی بھی ہو. اس مسجد کے 5 اعمال، اس مسجد کے اطراف میں مثلا 150 مکانات ہیں تو ہر گھر میں 5 اعمال زندہ ہو جانے. ہر گھر میں کیا ہو جانے؟ 5 اعمال زندہ. مسجد کے 5 اعمال میں 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کی محنت، 24 گھنٹے مسجد کی آبادی کی محنت اور اس مسجد کا مشورہ، اس مسجد کی آدھا گھنٹہ تعلیم، اس مسجد کا پہلا دوسرا گشت اور اس مسجد کی 6 روزہ جماعت. مسجد کی 24 گھنٹے کی آبادی کی ترتیب میں ہم یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کریں گے کہ مقامی حضرات کو اپنے ساتھ لے کر ان کے مشورے میں بیٹھ کر ان کے پرانوں کے 8 گھنٹوں کی تشکیل کرتے ہوئے، ان کے نئے سے نئے ساتھی کی 2.5 گھنٹے کی تشکیل کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی پورے دن کی ترتیب بنا لیں. 24 گھنٹے کی ترتیب، فجر سے 9 بجے تک، 9 بجے سے ظہر تک، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد 2.5 گھنٹہ اور پھر 11 بجے سے لے کر فجر تک 3 ترتیبیں. یہ دن اور رات کی مکمل ترتیب ہمارے جماعت کے ایک ساتھی اس ترتیب میں ہو جائیں اور مقامی ساتھی 5 6 7 جتنے بھی جڑ جائیں، پھر ان کو ساتھ لے کر یہ مسجد کی آبادی کی محنت. دن کی ترتیب تو ابھی بتلائی گئی ہے کہ یہاں تعلیم ہوگی، حلقہ ہوگا اور سیکھنے سکھانے کا حلقہ. اب رات کو جب لوگ گھروں پر ملیں گے نہیں، اور رات کی ترتیب یہ ہے اب گھروں پر لوگ ملیں گے نہیں تو گھروں پر گشت نہیں کرنا ہے آدھی رات کو، بلکہ آدھی رات کی ترتیب یہ ہے کہ مسجد میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت کی جائے، یہاں دعائیں مانگی جائیں، یہاں قرآن شریف کی تلاوت کی جائے، یہاں تسبیحات کا اہتمام کیا جائے. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، منتخب حیات الصحابہ میں حضرت جبران رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے مسجد کے باب کے اندر. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان تھے اور ہم مسجد میں رات گزارا کرتے تھے. کہاں رات گزارتے تھے؟ مسجد میں رات گزارا کرتے تھے. اس لیے محترم دوستوں بزرگوں، دن اور رات کی ترتیب مقامی لوگوں کو ساتھ لے کر، سمجھ گئے نا؟
ہم اپنے ایک ایک ساتھی کو لگا دیں ساری ترتیبوں میں، یہ 5 ترتیب دن کی ہو گئی اور 3 رات کی ہو گئی، 8 ترتیبیں ہو گئی دن اور رات کی، یا 6 ترتیبیں دن کی ہو گئی 3 رات کی ہو گئی، 9 ترتیبوں میں ہمارے ایک ایک ساتھی لگ جائیں اور مقامی ایک ایک ساتھی، پھر انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے 8-10 دن ہماری جماعت رہی، 24 گھنٹے آباد کیا تو مقامی لوگوں کو 24 گھنٹے کی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اور دوسرا اپنی تعلیم، مسجد کی آدھا گھنٹہ جو تعلیم اس علاقے کی مسجد میں ہو رہی ہے جہاں ہم جانے والے ہیں، وہاں ہماری محنت یہ ہو، مقامی کام میں ہماری محنت یہ ہے کہ اگر 10 آدمی تعلیم میں شرکت کر رہے تھے، 10 ساتھی اگر اپنے مقام کی آدھے گھنٹے کی تعلیم میں شرکت کر رہے تھے تو ہمارے ایک ہفتے 10 دن کے قیام میں جتنا بھی قیام اس مسجد میں کر رہے ہیں یہ کم از کم دوگنے ہو جائیں، 8 سے 10، 8 سے 16 ہو جائیں، 10 سے 20 ہو جائیں شرکت کرنے والے، اور نیت اس میں سارے محلے کے بالغ مردوں کی ہو، دعوت بھی اس کی چلائی جائے کہ بھئی اپنی تعلیم میں سارا محلہ شریک ہو۔ اور تیسری چیز مسجد کا مشورہ، مسجد کے مشورے میں 25 آدمی شریک ہو رہے ہیں تو ہماری جماعت کم از کم 25 سے 50 کروا دے ایک علاقے کے اندر، محنت کر کے، ملاقاتیں کر کے، یہ اور نیت پورے محلے کے بالغ مردوں کی ہو اور دعوت بھی اس کی دی جائے، مقامی لوگوں سے یہ کہہ دیا جائے آپ اپنا مشورہ محلے کے مسلیوں کو ساتھ لے کر کیا کرو۔ ہمارے حضرت جی فرماتے ہیں کہ یہ مسجد وار جماعت کا مشورہ نہیں ہے بلکہ سارے ایمان والوں کا مشورہ ہے۔ اور پھر پہلا دوسرا گشت، اس میں بھی مضبوطی آ جائے، پہلے دوسرے گشت میں بھی شرکت کرنے والے گشت کرنے والوں میں اضافہ ہو جائے، اور محلے کی سہ روزہ جماعتوں کی بھی ہم اللہ کے راستے میں نکل کر جس مسجد میں قیام ہے وہاں کے ان کی سہ روزہ جماعتوں کی بھی ترتیب بنا دیں۔ 4 ہفتوں میں لے کر چلنے والے 8 ساتھی ہیں تو ہر ہفتے 2-2 جماعتیں کم از کم جایا کریں، 16 ساتھی ہیں تو ہر ہفتے 4-4 جماعتیں کم از کم جایا کریں۔ اس طرح پورے محلے کی ہماری سہ روزہ جماعت کا میدان محلے کا ہر بالغ مرد ہے، ہر بالغ مرد سے روزہ میں نکل جاوے، اس کی دعوت دینی ہے، اس کی کوشش کرنی ہے، اور قیام کے دوران جتنا اضافہ ہو جاوے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ اس طرح 5 اعمال، اور گھر گھر 5 اعمال کی بھی دعوت دے دی جائے، گھر گھر 5 اعمال کی دعوت، گھر کے اندر قرآن شریف کے سیکھنے سکھلانے کا حلقہ، گھر کے اندر کتابی تعلیم، گھر کے اندر 6 صفات کا مذاکرہ، اللہ کے راستے کی تشکیل، گھر کا مشورہ، یہ 5 اعمال یہ بہت پرانے اعمال ہیں، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے گھروں میں ہو رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں یہ عمل ہو رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے تعلیم کا حلقہ نیا عمل ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ یہ اتنا پرانا عمل ہے کہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایمان والوں کے گھروں کے اندر ہو رہا تھا۔ خباب رضی اللہ تعالی عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہنوں ہی کو قرآن سکھلا رہے تھے، غصے کی حالت میں آئے، بہن کو دیکھا، چہرے پر ایک تھپڑ مارا، چہرے سے خون نکلنے لگا، بہن کے چہرے سے خون نکلتا ہوا دیکھا تو دل تھوڑا سا نرم آ گیا۔ اب کہنے لگے یہ کتاب کیسی ہے کہ آپ اس کتاب کو نہیں چھو سکتے، لا یمسہ الا المطہرون، اس کو پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ پاک صاف ہوئے، کتاب اٹھائی، قرآن شریف اٹھایا اور پڑھا، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی تک پہنچے کہ دل نرم آ گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ حلقہ ہے جہاں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ نے بات اتاری، جہاں آنکھوں سے آنسو بہے، ہیبت طاری ہو گئی اللہ کی، ایسا مبارک عمل۔ اور دوسرا گھر کی تعلیم، محترم دوستو بزرگو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عمل ہو رہا تھا، گھر کے اندر۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لایا کرتے تھے کوئی نہ کوئی خیر کی بات مجھے سکھلایا کرتے تھے، کوئی نہ کوئی خیر کی بات۔ یہ ہمارے گھر کا عمل کہ ہم مسجد کی تعلیم کے بعد جا کر گھر میں تعلیم کریں۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود حیات الصحابہ لکھتے تھے، مسجد میں تعلیم کیا کرتے تھے، ساری گھر کی عورتیں مسجد کی دیوار سے کان لگا کر تعلیم سنا کرتی تھی، گھر میں تشریف لایا کرتے تھے، وہی تعلیم دوبارہ گھر میں کیا کرتے تھے۔ گھر کی عورتیں کہا کرتی تھی کہ ابھی تو ہم نے پوری تعلیم مسجد کی سنی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، وہ میری مسجد کی تعلیم تھی، یہ میری گھر کی تعلیم ہے۔ یہ میری کیا ہے؟ یہ میری گھر کی تعلیم۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے چوکھٹ پر سر رکھ کر بیٹھی ہوئی ہیں، مسجد کی دیوار سے کان لگائے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سن رہی ہیں۔ ایسی برکت گھر میں تعلیم کی اور گھر میں سیکھنے سکھلانے کی کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک حصہ امت میں علم کا امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے آیا ہے۔ بڑے بڑے صحابہ آتے تھے، پردے میں بیٹھ کر امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کرتے تھے۔ اور گھر میں دین کی باتوں کے مذاکرے، یہ گھر میں 6 صفات کا مذاکرہ ہے۔ گھر میں اللہ کے راستے کی تشکیل، چوتھا عمل، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین گھر میں اللہ کے راستے کی تشکیل کیا کرتے تھے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا ہوا اٹھتا ہوا دیکھا، فرمایا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ نیند سے اٹھے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک جماعت دکھلائی گئی ہے جو سمندروں پر بادشاہوں کی طرح تختوں پر سفر کر رہی ہے، اللہ کے راستے میں دین کی محنت کا سفر، اللہ کے راستے کا سفر، اور سمندر میں تختوں پر بادشاہوں کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک عورت خود کہنے لگی یا رسول اللہ آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ میں اس جماعت میں شامل ہو جاؤں۔ ایک عورت خود اپنی تشکیل کروا رہی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرما دی کہ اللہ اس جماعت میں شامل ہو جائیں۔ پھر آپ سوئے، پھر نیند سے مسکراتے ہوئے اٹھے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں، پھر فرمایا کہ ایک اور جماعت دکھلائی گئی ہے، پھر عرض کیا یا رسول اللہ دوسری جماعت میں مجھے کر دیجئے، فرمایا کہ نہیں تم پہلی جماعت میں کر دی گئی ہو۔ چنانچہ اللہ کے راستے میں نکلی، سواری سے گری، گردن کے بر گر کر شہید ہو گئی۔ یہ گھر کی تشکیل۔ حضرت خنساء رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابیہ ہیں، احد کے میدان سے پہلے اپنے بچوں کی تشکیل کر رہی ہیں، ایک عورت کی بچوں کی تشکیل گھر کے اندر، کہ اے بچوں تمہیں اسی دن کے لیے پال کر بڑا کیا تھا، تمہیں اسی دن کے لیے پیدا کیا تھا، تمہیں اسی دن کی محنت کے لیے پیدا کیا تھا، کل میدان میں اترنا اور پیچھے مت ہٹنا، اور پیچھے مت ہٹ۔ ایک عورت اپنے جوان بیٹوں کی تشکیل کر رہی ہے، 4 شیر جیسے جوان بیٹے، کہ کل میدان میں اترو گے تو پیچھے مت ہٹنا، تمہیں اسی دن کے لیے پال کر بڑا کیا ہے۔ اگلے دن احد کے میدان میں 4 بیٹے اترے اور چاروں کے چاروں شہید ہو گئے، چاروں کے چاروں شہید۔ لوگوں نے آ کر تعزیت کی، ایک ماں کے 4 جوان بیٹے ختم ہو گئے ایک ساتھ۔ تو لوگوں سے، تعزیت کرنے والوں سے کہنے لگی تم میری تعزیت کر رہے ہو، میں تو کل اللہ کے یہاں فخر کروں گی کہ 4 شہیدوں کی ایک ساتھ ماں بنی ہوں، 4 شہیدوں کی ایک ساتھ ماں بنی۔ یہ اس ماں کا حال ہے جس کے 4 بیٹے ایک ساتھ ختم۔ محترم دوستو بزرگوں، یہ گھر کے اعمال کی برکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ گھر کے اعمال کی برکت۔ یہ گھر کے 5 اعمال، یہ مسجدوں کے 5 اعمال، یہ ایسے ہی بیٹھ کرتے نہیں کر لیے گئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مسجدیں اور ان کے گھروں کے اعمال۔ اور یہاں اگلے دن کا مشورہ، کل تعلیم کون کرے گا، کل 6 صفات کا مذاکرہ کون کرے گا، کل کتابی تعلیم۔ یہ 5 اعمال اللہ کے راستے میں نکل کر جس علاقے میں ہماری جماعت چل رہی ہے وہاں گھر گھر زندہ کروانے ہیں، گھر گھر زندہ۔ 10 میں ہو رہے ہیں تو کم از کم ہمارے رہتے ہوئے 10-15 گھروں میں مزید اضافہ ہو جائے، مزید اضافہ۔ اس طرح پہلی فکر مشورے میں خروج کی ہے اور دوسری فکر مقامی اعمال کی۔ یہ دونوں فکریں اللہ کے راستے میں نکل کر مشورے میں کرنی ہے۔ اور تیسری فکر اپنے وقت گزاری کی، ہماری 24 گھنٹے کی وقت گزاری اچھی سے اچھی بہتر وقت گزاری کس طرح ہو، ہماری تعلیم، ہمارا گشت، کوئی بھی چیز متاثر نہ ہو، اپنے وقت گزاری کا مشورہ۔ اس طرح سے 3 فکروں پر ہمیں مشورہ کرنا ہے۔ حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد شیطان یہ خیال لے کر آئے گا کہ اس علاقے کا کام مکمل ہو گیا، چلو اب اگلے علاقے میں چلتے ہیں، چلو اب کہاں چلتے ہیں، اگلے علاقے میں چلتے ہیں۔ شیطان یہ دھوکہ لے کر آئے گا، یہاں کا کام بھی ادھورا چھڑوا دے گا، اگلے علاقے کا کام بھی ادھورا چھڑوا دے گا، یہاں سے 4 مہینے کی جماعت نکل جاوے، یہاں مقامی اعمال مضبوط ہو جائیں، پھر اگلے علاقے میں جائیں گے، کتنا ہی وقت یہاں گزر جائے، علاقے والے آپ کو رخ لا کر دے دیں گے اور دن متعین کر دیں گے، آپ کا ایسا 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 رخ ہے اور 2 دن یہاں گزارنے ہیں، 2 دن یہاں گزارنے ہیں، 2 دن یہاں گزارنے ہیں، 2 دن یہاں گزارنے۔ آپ علاقے والوں سے کہہ دیجئے جو آپ نے رخ بنایا ہے اسی رخ پر ہماری جماعت چلے گی، پہلی بات ہم نے آپ کی مان لی، مگر دوسری بات آپ کو ہماری ماننی ہے، ہم آپ کے یہاں مہمان بن کر نہیں آئے ہیں۔ الحمدللہ یہ دیکھیے چولہا اور یہ دیکھیے ہنڈیا اور یہ دیکھیے دال رکھی ہوئی ہے، ہم اپنے میزبان بھی خود ہیں، اپنے مہمان بھی خود۔ یہاں ایک محنت کو لے کر آئے ہیں، 4 مہینے کی جماعت نکل جائے، مسجد کی آبادی کی محنت شروع ہو جاوے، مقامی اعمال زندہ ہو جائیں، جب ہم دیکھیں گے کام مکمل ہو گیا تو اگلے علاقے میں چلے جائیں گے، تو اگلے علاقے میں چلے جائیں گے۔ ہمیں روان کی ہدایات میں یہی کہہ کر بھیجا ہے کہ ایک علاقے سے کام مکمل کیے بغیر آگے مت بڑھنا، ہم ایک علاقے میں کام مکمل کریں گے، چاہے 10 دن گزر جائیں، 12 دن گزر جائیں، ایک ہی مسجد میں کام کو مکمل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ حضرات کے نکلنے کو قبول فرمائے، ایک ایک کی قربانی کو قبول فرمائے، ایک ایک قدم کو قبول فرمائے۔ کتنا مبارک راستہ ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ابھی مسجد سے باہر قدم نکلا، گرد و غبار اللہ کے راستے کا پیروں پر لگ گیا، ناک کے نتنوں میں گرد و غبار چلا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوزخ کی آگ کو حرام فرما رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ایک دوزخ میں جانے والا جس کے لیے دوزخ کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، ساری دنیا کا مال خرچ کرنا چاہے گا، مگر ساری دنیا کا مال خرچ کرنا اس کو دوزخ کی آگ سے نہیں بچا سکے گا۔ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہ اس کا مال اور اس کی حکومت اس کو کسی کام نہیں آئے،
کتنی بڑی بات ہے کہ ایک گرد و غبار اللہ کے راستے کا ہمیشہ کی دوزخ کی آگ حرام کروا رہا ہے. کتنی تکلیفیں دنیا میں اٹھائی ہیں, کتنے دھکے دکانوں کے کھائے تھے, کتنے کاروبار میں پریشانیاں ہوئی تھی, کتنی مشکلوں میں پھنس کر سر میں درد ہوئے تھے. ایک اللہ کے راستے کا سر کا درد, حدیث شریف میں آتا ہے, ساری زندگی کے گناہ معاف کروا رہا ہے, ساری زندگی کے گناہ. ایک روزہ اللہ کے راستے میں نکل کر رکھ لیا, 70 سال دوزخ سے مسافت, 70 سال کی مسافت کے برابر دوزخ سے دوری ہو گئی. ایک روزہ رکھ لیا, 100 سال کی مسافت کے برابر دوری ہو گئی. ساری زندگی مقام پر رہ کر نیک اعمال سے بڑھ کر اللہ کے راستے کی ایک صبح و شام ہے. ساری رات اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کر شب قدر میں مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر ساری رات عبادت کرنے سے بہتر ایک صبح و شام اللہ کے راستے کی. سارا مال خیر کی راہ میں خرچ کر دینے سے بہتر ایک صبح و شام اللہ کے راستے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر پوچھا, یا رسول اللہ میرے پاس 6000 ہیں, درہم ہیں یا دینار ہیں, اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے کیا اگر میں ان کو خیر کی راہ میں خرچ کر دوں تو نکلنے والے کا بدل ہو سکتے ہیں؟ فرمایا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر سونے والا اگر سو کر بھی وقت گزار رہا ہے تو اس سونے والے کا بھی بدل نہیں ہو, سونے والے کا بھی بدل نہیں. ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جس عمل پر احتساب نہیں ہے, جس عمل پر کیا نہیں ہے, جس عمل پر احتساب نہیں, یعنی اجر کے ملنے کی امید نہیں ہے, اس عمل پر اجر ملتا بھی نہیں. اس لیے ہر عمل پر احتساب کے ساتھ قدم اٹھانا ہے. اس قدم پر اللہ مجھے کیا دینے والے ہیں, اس عمل پر اللہ کیا دینے والے ہیں, اس سر کے درد پر اللہ کیا دینے والے ہیں, اس تکلیف پر صحابہ نے کیا مانگا ہے, اس تکلیف کو صحابہ نے کیسے گزارا ہے. اس طرح اللہ کے راستے میں گزریں گے تو ثبات قدمی پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں سے انعامات ملیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نکلنے کو قبول فرمائے, جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی بھی ذرا دکان چھوڑ کر نکل رہا, کوئی کھیت کو چھوڑ کر نکل رہا, کوئی نوکری کو چھوڑ کر نکل رہا, کوئی کاروبار کو چھوڑ کر نکل رہا. یہ چھوٹی چھوٹی قربانیاں ہماری ہیں. ہم اللہ سے کہہ دیں, اے اللہ ہم بھی کمزور ہیں, ہماری قربانی بھی چھوٹی سی, ہماری قربانی بھی کیسی ہے, چھوٹی سی. اگر تو نے قبول کر لی تو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہو جائے گا. اگر تو نے ہماری ایک قدم بھی تیرے یہاں قبول ہو گیا تو دنیا اور آخرت کی نجات کے لیے کافی ہے, دنیا آخرت کی نجات کے لیے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, اس احتساب کے ساتھ اللہ کے راستے میں چلنا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اب انشاءاللہ تعالیٰ دعا ہوگی, دعا کے بعد اذان ہوگی, پھر نماز ہوگی. نماز کے بعد طعام وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد آپ حضرات سے ایک درخواست. اب آپ حضرات پہلے ہی قبول کر لیجیے. قبول ہے, قبول ہے اللہ کے راستے میں نکلنے والوں, قبول ہے. آپ حضرات سے درخواست یہ ہے کہ اپنے امیروں کے ساتھ سب کے سب مرکز میں ہی قیام کریں. دوسری وہ جماعتیں جن کی دوسرے حلقوں میں روانگی ہو رہی ہے وہ بھی وہاں سے فارغ ہو کر مرکز آ جائیں گے. یہی قیام کا انتظام, یہی کھانا وانا کھا کر فارغ ہو کر یہی آرام کر لیں. صبح فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ تعالی تفصیلی روانگی ہوگی. ابھی تو مختصر سی ہوئی ہے جی, ابھی تو مختصر سی بات ہوئی تھی وقت کی وجہ سے, نماز کی وجہ سے. فجر کی نماز کے بعد کوئی نماز بھی نہیں ہے, اس لیے خوب ماشاءاللہ تفصیلی روانگی مولانا عبداللہ صاحب فرمائیں گے. ساری جماعتیں روانگی میں بیٹھیں گی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب رات کا قیام, کسی ساتھی کو کوئی ضرورت بھی پیش آ گئی تو جلدی سے جا کے گھر سے ضرورت پوری کر کے مسجد میں آ کر قیام کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کیا ہی اچھا ہوتا جنت کے باغوں میں رات گزارتا. کہاں گزارتا؟ جنت کے باغ. ہم سے, ہمارے گھر سے کتنا بہتر اللہ کے راستے کا گھر, اللہ کا گھر اور اللہ کا راستہ. اس لیے مسجد میں آ کر کسی کو ضرورت بھی ہے تو گھر قریب ہے, جا کر ضرورت پڑ کے پھر آ کر سو جائیں گھر میں, مسجد میں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی. روزانہ مرکز نظام الدین سے جڑی اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل حضرت